بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نظامی آن لائن اکیڈمی کی طرف سے خوش آمدید۔ سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور بیل کی بٹن کو دبائے تاکہ مزید ویڈیو حاصل کر سکے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ اور لوگوں کو بھی فائدہ حاصل ہو سکے۔ وَإِنْ ادَّعَوْا الْمِلْكَ، یہ چار آدمی قاضی کی عدالت میں حاضر ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ زمین ہماری مشترک ملکیت ہے، اس کو تقسیم کرو۔ تو اگر وراثت کا دعویٰ کری تو تقسیم نہیں کرے گا جب تک بینہ قائم نہ ہو موت میت پر اور عدد ورثہ پر، اور اگر شراء کا دعویٰ کرے تو بل اتفاق تقسیم کرے گا۔ آج کہتے ہیں وَلَوْ ادَّعُوا الْمِلْكَ، ان چار آدمیوں نے کہا کہ یہ زمین ہماری مشترکہ ملکیت ہے، یہ ہمارے اندر تقسیم کرو، تو قاضی کیا کرے گا؟ تقسیم کرے گا۔ وَلَوْ ادَّعُوا، اگر شرکا دعویٰ کرے الملک کہ یہ زمین ہماری مملوک ہے، وَلَمْ يَذْكُرُوا، اور انہوں نے یہ تفصیل نہیں بتائی کیف انتقل الیہم، کہ ہمارے پاس کس طرح آ گئی، میراث کی وجہ سے یا شراء کی وجہ سے، نقسمہ بینہم، کیوں؟ لأنہ لیس فی القسمت، اس تقسیم میں قضا نہیں ہے علی الغیر کسی کے خلاف، لأنہم ما اقروا، کیونکہ یہاں شرکا نے اقرار نہیں کیا بملک الارض لغیرہم، کسی اور کے لیے۔ صاحب ہدایت کہتے ہیں یہ روایت ہے مبسوط کتاب القسمت کا، لیکن جامع صغیر میں ہے، جامع صغیر میں اس کے خلاف روایت ہے۔ دو آدمیوں نے قاضی کو کہا جناب یہ زمین ہماری ملکیت ہے، ہماری ملکیت، یہ تقسیم کرو، تو قاضی تقسیم نہیں کرے گا، اس لیے کہتے ہیں جامع صغیر میں ہے۔ ادعاہا، دعویٰ کیا زمین کی ملکیت کا دو آدمیوں نے، واقام البینۃ، اور بینہ قائم کی اس بات پر کہ یہ زمین ہمارے قبضے میں ہے، اور ارادہ کیا قسمت، نو لم یقسمھا، تقسیم نہیں کرے گا، حتی یقیما، حتی کہ وہ دونوں بینہ قائم کرے، انہا لہما، یہ ہماری ملکیت ہے۔ انہوں نے بینہ تو پیش کی لیکن قبض پر یہ ہمارے ہاتھ میں ہے، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ گواہ پیش کرے گا کس کے اوپر؟ ملکیت پر۔ کیوں؟ لاحتمال ان تکون لغیرہما، ہو سکتا ہے یہ زمین ان کے ہاتھ میں ہو لیکن ملکیت کسی اور کی ہو۔ اب مبسوط کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر یہ شرکا دعویٰ مل کر کرے تو بینہ کی ضرورت نہیں ہے، قاضی تقسیم کرے گا، اور جامع صغیر میں ہے کہ اگر یہ دعویٰ مل کر کرے تو تقسیم نہیں کرے گا جب تک بینہ ملک پر پیش نہ کرے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب یہ جو جامع صغیر کی روایت ہے، بعض نے کہا یہ قول بابجی کا، اور بعض نے کہا کہ یہ قول الکل امام محمد امام یوسف کا، وہو الاصح، وہو لأن قسمة الحفظ في العقار غير محتاج، وقسمة الملك تفتقر إلى قيامه ولا ملك فامتنع الجواز۔ ایک تو یہ کہ یہ زمین ہے، تقسیم تو اس لیے ہوتی ہے تاکہ وہ ہر شریک کے ہاتھ میں محفوظ ہو جائے، اور زمین حفاظت کی محتاج ہے نہیں ہے، لہذا تقسیم نہیں کرے گا۔ بات سمجھ میں رہی؟ یہ بات کہ انہوں نے بینہ پیش کی کہ ہمارے ہاتھ میں ہے، تو ہاتھ جو ہے وہ تو عاریتاً بھی ہو سکتا ہے، اجارتاً بھی ہو سکتا ہے، تو ہاتھ کافی نہیں ہے جب تک ملک نہ کریں۔
کیونکہ لأن قسمت حذف العقار، زمین کو جو تقسیم کی جاتی ہے حفاظت کے لیے، یہ غیر محتاجین الیہ ہے، یہ زمین محتاج حفظ کو نہیں ہے، اور قسمت ملک کا محتاج ہے وجود ملک کو، اور ملک نہیں ہے بغیر بینہ کے، فامتنع الجواز، تو جواز قسمت جو ہے وہ ممتنع ہے، لہذا مبسوط والی روایت جو متن کا ہے وہ قابل عمل نہیں ہے، مقتضی ہی یہ ہے۔ متن تو یہ تھا وَإِنْ اِدَّعُوا الْمِلْكَ وَلَمْ يَذْكُرُوا كَيْفَ انتقل قَسَمَهُ، لیکن کہتے ہیں اس پر فتویٰ نہیں ہے، فتویٰ جامع شدید کی روایت پر ہے، بات آئی سمجھ۔ وَإِذَا حَضَرَ وَارِثَانِ وَقَامَ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْوَفَاةِ وَعَدَدِ الْوَرَثَةِ وَالدَّارُ فِي أَيْدِيهِمْ وَمَا هُمْ وَارِثٌ غَائِبٌ قَسَمَهَا الْقَاضِي بِطَلَبِ الْحَاضِرَيْنِ۔ یہ دو بھائی قاضی کے سامنے حاضر ہو گئے، صورت مسئلے کی سمجھ لو، یہ دو بھائی ہے، یہ قاضی کے سامنے حاضر ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا باپ تھا، مر چکا ہے، اس کی وفات کے یہ دو گواہ ہیں، اور اس نے یہ زمین چھوڑی ہے، اور ہم تین بھائی ہیں، دو ہم حاضر ہیں اور ایک اللہ کے راستے میں سال کے لیے گیا ہے۔ تو قاضی تقسیم کرے گا یا تبلیغی کا انتظار کرے گا؟ کہتے کوئی انتظار نہ کرے، ہو سکتا ہے وہ اگلا سال بھی دے دے، اگلا سال بھی دے دے، اگلا سال بھی دے دے، تو زمین ویسے پڑی رہے گی، یہ تو دنیا کی گاڑی معطل ہو جاتی ہے۔ فرمائے ان میں تقسیم کرے، ہاں ایک آدمی کو وکیل مقرر کرے اور غائب کا حصہ اس کو پکڑائے کہ جب وہ تبلیغ سے آئے گا تو ان کو دے دے۔ صورت ذہن میں آ گئی۔ یہ دو بھائی قاضی کی عدالت میں حاضر ہو گئے اور انہوں نے کہا ہمارا باپ مر چکا ہے، اس کی وفات کے یہ دو گواہ، اور ہم تین بھائی ہیں، ہماری تین ورثاء کے یہ دو گواہ ہیں، لیکن تین میں سے ایک غائب ہے، تو قاضی تقسیم کرے گا یا غائب کا انتظار کرے گا؟ کہتے ہیں تقسیم کر لیں، زمین کو تین حصے بنا لے، جو ایک حصہ اس کو دے، ایک حصہ اس کو دے، جو غائب کا حصہ ہے اس کے لیے وکیل مقرر کرے اور اس کا حصہ اس کے پاس ضمانت رکھے، جب وہ آئے گا تو اپنا حصہ لے گا۔ کی گئی یا نہیں ہے؟ یہ معنی ہے۔ وَإِذَا حَضَرَ وَارِثَانِ، جب دو وارث آئی، وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ، اور بینہ قائم کرے علی الوفات کہ باپ وفات پا چکا ہے، وعدد الورثہ، اور بینہ پیش کرتے ہیں کہ ہم تین بھائی ہیں، وَالدَّارُ فِي أَيْدِيهِمْ، اور وہ زمین یا گھر ان کے ہاتھ میں ہے، وَمَا هُمْ وَارِثٌ غَائِبٌ، لیکن تیسرا بھائی جو ہے وہ اللہ کے راستے میں نکلا ہے، نقسمها القاضی، قاضی زمین کو تقسیم کرے گا بطلب الحاضرین، حاضرین کی طرف سے، وَيُنْصِبُ وَكِيلًا، وکیل مقرر کرے گا، یقبض نصیب الغائب، تاکہ وہ غائب تبلیغی کا حصہ قبض کرے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تیسری صورت، یہ دو آدمی آئے قاضی کی عدالت میں اور انہوں نے کہا کہ یہ مکان ہمارے باپ کا تھا اور وہ وفات پا چکے ہیں، اس کی موت پر دو گواہ پیش کی، اور پھر دو گواہ پیش کی تین ورثاء پر کہ ہم یہ تین بھائی ہیں لیکن یہ نابالغ ہے، تو قاضی اس کی بلوغ کا انتظار کرے گا یا فی الحال تقسیم کرے گا؟ کہتے فی الحال تقسیم کرے گا، البتہ صغیر کی طرف سے وکیل نصب کرے گا اور صغیر کا حصہ اس کو پکڑائے گا، جب وہ بالغ ہوگا تو اس کا حصہ اس کو دے دے گا۔ یہ معنی ہے۔ وَكَذَا لَوْ كَانَ مَكَانَ الْغَائِبِ، اگر تبلیغی کی جگہ صبی نابالغ ہے، يُقَسِّمُ، قاضی تقسیم کرے گا، وَيُنْصِبُ وَصِيًّا، اور نگران مقرر کرے گا، يَقْبِضُ نَصِيبَهُ، تاکہ اس کا حصہ۔ بات سمجھ میں؟ اور وجہ یہ کہ اسلام ہر آدمی پر شفقت کرتا ہے، تو حاضرین پر شفقت یہ ہے کہ تقسیم کرو، ان کا حصہ ان کو پکڑا دو، اور غائب اور سبھی پر شفقت یہ ہے کہ وکیل مقرر کرو اور ان دونوں کا حصہ ان کے پاس رکھو۔ یہ معنی ہے لأن فیہ، اس تقسیم میں نظرا للغائب والصغیر، شفقت ہے غائب پر اور صغیر پر۔ ولا بد من اقامت البینہ، لیکن مصنف کہتے ہیں کہ یہاں وہ دو جو طلب قسمت کا کرے تو قاضی تقسیم کرے گا سب کہ وہ گواہ پیش کرے، مورث کی موت اور عدد ورثاء پر۔ اچھا جی، ولا بد ولا بدی ہے اقامت بینہ کی صورت میں
کہ جب تیسرا غائب یا سبی ہے خلاف لہما کما ذکرنا من قبل ولو كانوا مشترین لم يقسم مع غیبت احدهم مع غیبت. یہ مسئلہ ذرا باریک ہے، سنو. یہ دو بھائی حاضر ہو گئے، ابھی صورت گزر گئی. قاضی کو کہا کہ یہ زمین ہمارے باپ کی تھی، وہ مر چکا ہے، یہ گواہ ہے، اور ہم تین بھائی ہیں، یہ گواہ ہے، لیکن یہ غائب یا صغیر ہے. تو قاضی کیا کرے گا؟ تقسیم کرے گا. ٹھیک ہے. اور اگر یہ دو آدمی حاضر ہو گئے اور انہوں نے قاضی کو کہا کہ ہم نے زید سے یہ زمین خرید چکے ہیں اور ہم تین آدمی ہیں، ایک مشتری خدا کے راستے میں نکل چکا ہے، لہذا اس مبیع زمین کو ہمارے اندر تقسیم کرو، تو قاضی تقسیم نہیں کرے گا. طالبین قسمت اگر وہ رسا ہے تو قاضی تقسیم کرے گا، اور طالبین قسمت اگر مشترین ہیں تو قاضی تقسیم نہیں کرے گا. یہ معنی ہے ولو کانو، اگر طلب کنندہ مشترین کے نو لم یقسم مع غیبت احدهم، قاضی تقسیم نہ کند جبکہ ایک غائب ہو. والفرق یار فرق کیا ہے کہ جب طالبین کہے کہ یہ وراثت ہے اور بینہ پیش کری اس کی موت پر عدد ورثہ پر، تو قاضی تقسیم کرے گا. اور جب طالبین گواہ پیش کرے کہ ہم یہ زمین خرید چکے ہیں لیکن ایک غائب اور صغیر ہے، تو قاضی کیوں؟ وجہ یہ کہ قاضی کرتا ہے قضا، اور قضا کے لیے چاہیے طرفین، ایک مقضی لہ اور ایک مقضی علیہ. قاضی کرتا ہے قضا، اور قضا کے لیے ضروری ہے ایک مقضی لہ اور ایک، اور وراثت کی صورت میں دونوں موجود ہے. کتنے ورثہ حاضر ہو چکے؟ دو. تو ایک مقضی لہ فرض کرو اور دوسرا میت کا نائب فرض کر کے مقضی علیہ فرض کرو، تو قضا بحضرت طرفین کیا، تو یہ جائز ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ کیا ہوگا؟ طالب قسمت ہوگا، اور ایک وارث کو نائب مقرر کریں گے. کیوں؟ میت کا یہ نائب ہے. میت پر اگر قرض ہے تو یہ وصول کرے گا یا نہیں؟ اگر میت کا کسی پر قرض ہے تو یہ وصول کرے گا یا نہیں؟ اگر مالک نے کسی سے کوٹھی خریدی تھی، مروت سے کوٹھی خریدی تھی، اور یہ مر گیا، وارث نے دیکھا کہ اس کا دم ٹوٹا ہوا ہے، تو مریض اگر مالک زندہ ہوتا تو وہ کوٹھی کو واپس کر سکتا تھا، تو یہ بھی واپس کر سکتا. اگر مروت نے اس سے کوٹھی خریدی تھی اور یہ اچانک مرا اور مروت رات کو لے کر دیکھا تو اس کا دم ٹوٹا ہوا ہے، تو وہ اگر یہ زندہ ہوتا تو اس کو واپس کرتا، اور جب وہ مرا ہے معلوم ہوا کہ یہ نائب ہے. جب یہ نائب ہے تو ہم اس وارث کو مقضی لہ فرض کریں گے، اور یہ نائب ہونے کی حیثیت سے، اور جہاں طرف ہے وہاں قضا چلتی ہے، لہذا قاضی قضا بالقسمت کرے گا بخلاف مشترین کی. ان دو نے کہا کہ ہم نے اس سے یہ مکان خریدا ہے 1000 روپے کے بدلے، اور ہمارا ایک ثالث مشتری غائب ہے. اب مجھ سے مشتری کا تعلق کوئی غائب کے بائی کے ساتھ نہیں ہے، اس کا نہ ملک ہے اور نہ ید ہے، تو وہ اجنبی بنا. اب جو تقسیم کرے گا تو ان کے لیے کرے گا، یہ مقضی لہ ہے اور مقضی علیہ ہے نہیں، اور جہاں طرف ہے نہ ہو وہاں قضا نہیں چلتا. سنتے ہو؟ ہاں بس سننا کافی. وعسینا ساتھ کا کہاں؟ والفرق ان ملک الوارث، ملک وارث کا، ملک خلافہ، یہ مورث کا خلیفہ ہے. دلیل حتی یرد بالعیب، اگر بابا جی نے کوٹھی خریدی تھی مروت سے اور یہ مر گیا اور وارث کو وہ کوٹھی ملی اور اس نے دیکھا کہ اس کا دم ٹوٹا ہوا ہے، یہ مروت کو کوٹھی واپس کرے گا یا نہیں؟ کیوں؟ یہ اس کا نائب ہے، اور اگر یہ زندہ ہوتا اس کو رد کرنے کا حق حاصل ہے تو ٹھیک ہے. وَيُرَدُّ عَلَيْهِ بِالْعَيْبِ، اور اگر مروت نے بابا جی پر کوٹھی خریدی تھی سالم
اور اس نے اس کے اندر عیب پیدا کر دی. نہیں بابا جی نے کوتی بیچی تھی مروت کے ہاتھ اور اس کا دم ٹوٹا ہوا تھا اور مروت نے دیکھا تو اگر یہ زندہ تھا واپس کر, لیکن جب یہ مر گیا فیما اشتراہ المورث, یہ اس صورت میں کہ مورث نے خریدا ہو, یہ پہلی صورت میں یرد بالعیب او باع یا بیچا ہو, یہ کب یرد علیہ باللفظ نشر مرتبہ وہ یسیر مغرورا, اور وارث کو ہم سمجھیں گے کہ اس کو دھوکہ دیا گیا ہے بشرائل مورث کی, مورث نے معیوب چیز خریدی تھی تو یہ مورث کو دھوکہ نہیں ہے, یہ وارث نفان تھا سب احدہما, تو وارثین میں سے ایک خصم بنا میت کی طرف سے فیما فی یدہ اول آخر, اور وہ دوسرا وارث عن نفسہ فصارت القسمت, یہ تقسیم قضا بحضرت المتخاصمین, یہاں مقضا لہو اور مقضا لہ موجود ہے, ٹھیک ہے یا نہیں؟ ہاں. اور اگر یہ دھوکہ ہے کہ ہم نے یہ زمین اس سے خریدی ہے اور تیسرا غائب ہے تو قاضی تقسیم کرے گا. کیوں؟ یہ ہر ایک مشتری نائب بائی کا یا اجنبی ہے, اس کا نیت رہا نہیں ملک رہا, یہ تو درمیان سے نکل گیا. اب جو قسمت کرے گا وہ ان کی لی کرے گا تو یہ مقضا لہو ہے اور مقضا لہ نہیں ہے. اور کی ملک ثابت بشراء ملک مبتدئ, یہ ملک ابتدائی ہے, ولہذا لا يرد بالعیب على بائع بائعه. دیکھو یہ مشتری ہے اور یہ کون ہے؟ بائی. اس بائی نے کوتی خریدی تھی اس سے, اب اس نے کوتی اس کو دے دی اور اس نے کوتی بیچی اس پر, انہوں نے کوتی میں عیب دیکھا تو مولوی صاحب یہ اس پر واپس کر سکتے ہیں. کیوں؟ اس پر تو تب واپس کرتے کہ یہ مشترین ان کے نائب ہوتے, اور یہ ان کے نائب, یہی وجہ ہے لا يرد, یہ مشترین رد نہیں کر سکتا مبیعہ بسبب عیب کے بائع البائع پر. تو حاضر صالح نے اس کے خصم گردد از غائب فوقع الفارق. اب بات سمجھ میں آئی. وَإِنْ كَانَ الْعَقَارُ فِي يَدِ الْوَارِثِ الْغَائِبِ أَوْ شَيْءٌ مِّنْهُ لَمْ يُقَسِّمْ. صورت مسئلہ کی یہ ہے کہ یہ تین بھائی تھے, یہ دو قاضی کے دربار میں حاضر ہو گئے, انہوں نے کہا کہ یہ زمین ہماری باپ کی ہے, وہ مر چکا ہے, یہ گواہ ہے, اور ہم تین ورثاء ہیں اور یہ گواہ ہے, مگر زمین ساری کی ساری یا اس کا کچھ حصہ اس کے ہاتھ میں ہے جو خدا کی راہ میں نکل چکا ہے. تو قاضی تقسیم کرے گا؟ نہیں کرے گا, کیونکہ یہ تقسیم قضا ہے خلاف تبلیغی کے, اور خلاف تبلیغی کے قضا نہیں ہے. بات سنو, وہ تو زمین دبا کر خدا کی راہ میں چلے گا, ٹھیک ہے. یہ طلب قسمت کا کرتے ہیں تو یہ نہیں کریں گے. کیوں؟ یہ مدعی ہے اور وہ کون ہے؟ مدعی. اور قاضی کب قضا کرتا ہے؟ کہ مدعی مدعی. قضا اور افتاء میں فرق ہے. مفتی جو ہے راستے میں بیٹھ کر فتویٰ دے سکتا اور ایک آدمی کو دے سکتا, لیکن قاضی ایک آدمی کو نہیں دے سکتا جب تک طرفین نہ. اور قاضی راستے میں نہیں بیٹھ سکتا, اس کے پاس عدالت ہوگی, اس کے پیچھے جیل ہوگا, اس کے پاس پولیس ہوگی, تاکہ کوئی اس کا فیصلہ نہ مانے پولیس کو بھیجے جیل میں ڈالے. اس لیے آج مولوی مفتی بن سکتا ہے چیف جسٹس سے. چیف جسٹس کے لیے قوت نافذہ کی ضرورت ہے, اور قوت نافذہ جیل ہے, اور قوت نافذہ یہ جو آپ کہتے ہیں نا اسلام جاری کرتے ہیں سوات میں, دہشت گردی کرتے ہیں. پہلے حکومت جمعیت میں اسلام میں شامل ہو جاؤ, مسلمان بن جاؤ, ٹھیک ہے. حکومت اپنا ہو, جیل اپنی, پولیس اپنی. اب خارجہ پالیسی طے کرو, داخلہ پالیسی طے کرو, مقننہ بناؤ, عدلیہ بناؤ, ٹھیک ہے. آج آپ کا مقننہ نہیں تھا, انہوں نے وہ کوسان کا بل پاس کر دیا, یا نہیں؟ آج عدلیہ آپ کے پاس نہیں تھا تو صوبہ سرحد کا حسوہ بل جو قرآن سنت کا نچوڑ تھا وہ چیف جسٹس نے منسوخ کر دیا. حکومت ہی نہیں, حکومت میں حکومت یہ بغاوت ہے. اس لیے مولوی آج مفتی بن سکتا ہے, لیکن ہاں اصل میں ہر چیز کے لیے علم چاہیے, ہر چیز کے لیے
علم. اب جس کے پاس علم نہ وہ جذبات سے کام کرتا ہے. اب میں اس کی جذبات کے خلاف چلتا ہوں، کہتے ہیں یہ جہاد کا منکر ہے، یہ ہے یہ. یار ہم اصول کے مطابق چلتے ہیں. اور جاہل آدمی بغیر اصول کے، شاہ صاحب نے کہا جاہل آدمی کی مثال مسئلہ عقیدت علومی کا مسئلہ ذکر حمار، اذا فال فال او اذا خسر خسر و اذا دخل غرد چوب دستی نو ڈاک دی جو استاد اوقار غرد ہو جو علم سے کم لے جانا پر اعتدال ساتھی دیکھی جذبات سے تاثر لنڈ رہا تو شاید پسوات کی اسلام نہ پیسا اسلام آباد کی اسلام نہ مس کی حکومت کو ذہن لے جو وقت اذا کر کہاں مسئلہ ہے یار. یہ دو آدمیوں نے گواہ پیش کی کہ باپ مر چکا ہے، گواہ پیش کیے کہ ہم 3 بھائی ہیں اور ایک اللہ کے راستے میں نکل چکا ہے، لیکن زمین کل یا اس کے ایک حصہ اس تبلیغی کے ہاتھ میں ہے، تو قاضی قضا نہیں کرے گا کیونکہ یہ مقضى لہ ہے اور وہ مقضى ہے اور مقضى موجود نہیں ہے. یہ معنی ہے وَإِنْ كَانَ الْعَقَارُ، اگر وہ زمین فی ید الوارث الغائب، وارث غائب کے ہاتھ میں تھی، او شیء منہ یا کچھ حصہ تھا، لم یقسم، قاضی تقسیم نہیں کرے گا. وقضا تقسیم نہیں کرے گا اذا كان فی ید موضعی، فی ید تیسرے بھائی نے باپ کی زمین لے کر حاجی عبدالوہاب مدظل العالی کے ہاتھ میں امانت رکھی کہ میں سال کے لیے جا رہا ہوں، یہ زمین آپ کے پاس امانت ہوگی. اب یہ 2 آدمی جو ہے طلب خدمت کرتے ہیں، نہیں کر سکتے کیونکہ زمین غائب کے ہاتھ میں ہے. وَإِذَا كَانَ فِي يَدِ صَغِيرٍ، یا 3 ورثہ ہے لیکن ایک نابالغ ہے اور زمین نابالغ کے ہاتھ میں ہے، 2 بالغین نہیں کر سکتے طلب خدمت جب تک وہ بالغ نہ ہو. خود کہتے ہیں قسمت قضا از خلاف غائب اور خلاف صغیر باستحقاق یدہما، کیونکہ ان کا ید ہے من غیر خصم حاضر ہے اور وہ غائب اور وہ صغیر جو ہے وہ حاضر نہیں ہے. ٹھیک ہے. کسی نے کہا جی صاحب تو حاضر ہے، کہتے ہیں وہ تو امین ہے اور امین مدعلے کا لیس بمدعلے فیما یستحق علیہ، او قضا من غیر خصم، بغیر مدعلے کے لا یجوز. ٹھیک ہے. ہم مصنف کہتے ہیں جب وہ رسا کی زمین غائب و صغیر کے ہاتھ میں ہے تو خواہ یہ بینہ پیش کرے یا نہ کرے، قاضی مجاز نہیں ہے کہ تقسیم کرے. اور فرق نہیں اس درین صورت درمیان اقامت بینہ اور عدم اقامت ہوا صحیح، جیسے متن میں مطلق وَإِنْ حَضَرَ وَارِثٌ وَاحِدٌ لَمْ يُقَسِّمْ وَإِنْ أَقَامَتْ بَيِّنَةٌ. وہی بات، یہ باپ ہے، یہ اس کی زمین ہے، یہ اس کے 2 بیٹے ہیں، یہ بیٹا عدالت میں حاضر ہوا، اس نے بینہ پیش کی ہے موت مورث پر اور عدد ورثہ پر، تو قاضی تقسیم نہیں کرے گا کیونکہ یہ مقضى لہ ہے، لیکن مقضى لہ کا بھی ہے یا مقضى کی بھی ضرورت ہے اور دوسرا تو حاضر نہیں ہے. اس لیے کہتے ہیں اگر ایک وارث حاضر ہو جائے تو قاضی تقسیم نہیں کرے گا. وَإِنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ، اگر کہ وہ بینہ قائم کرے، کیونکہ لابدی ہے من حضور خصمین، مدعی مدعلے سے، لأن الواحدہ، ایک آدمی لا یصلح مخاصما و مخاصما، کہ وہ مدعی و مدعلے بنی. بات آئی سمجھ. وَكَذَا مُقَاسِمًا وَمُقَاسَمًا، کہ یہ تقسیم کنندہ بھی بنے اور اس کے ساتھ تقسیم بھی ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا. بخلاف ما اذا كان الحاضر اثنين، پہلی صورت میں 3 بھائی تھے اور حاضر کتنے تھے؟ 2، تو وہاں تقسیم کرے گا، ایک مقاسم بنے گا وارث ہونے کی حیثیت سے اور دوسرا مقاسم بنے گا نائب ہونے کی حیثیت سے. ولو كان الحاضر الصغير وكبير نسب القاضيان الصغير وصيا وقصا. یہ 2 بھائی ہے، یہ بالغ ہے یہ نابالغ ہے، یہ دونوں عدالت میں حاضر ہو گئے کہ باپ مر چکا ہے، یہ 2 گواہ ہے، ہم 2 بھائی ہیں، یہ 2 گواہ ہے، تو قاضی تقسیم کرے گا. البتہ بالغ کا حصہ بالغ کو پکڑائے گا اور نابالغ کا حصہ پیر بگاڑ کو دے گا کہ جب یہ بالغ ہو جائے اس وقت تک تم حفاظت کرو.
ولو کان الحاضر، اگر عدالت میں حاضر صغیر و کبیر تھا، نصب القاضی، قاضی مقرر کرے گا صغیر کی طرف سے وصیت نگران، وقسم تقسیم کرے گا جب بینہ قائم ہو. وکذا اذا حضر وارث کبیر وموسى له بالثلث فيها فطلب القسم. یہ آدمی ہے، یہ اس کی زمین ہے، یہ دو اس کے بیٹے، یہ دو مرتے وقت اس نے کہا کہ میری زمین کا ثلث اس کو دے دو، تو یہ دو وارثین ہیں اور میں مصالح ہوں، یہ دو مردار ہو گئے. اب میں گیا اس کے پاس اور میں نے کہا چلو چلتے زمین تقسیم کرتے ہیں، قاضی مجھے ثلث دے گا اور آپ کو دو ثلث. تو اب قاضی تقسیم کرے گا یا نہیں؟ کہتے ہیں کرے گا. موسیٰ لہو کو ہم مقضا لہو فرض کریں گے اور اس وارث حاضر کو مقضا علیہ، کیونکہ یہ نائب میت سے، تو قاضی تقسیم کرے گا، موسیٰ لہو کو ثلث دے گا، باقی زمین ان کے درمیان تقسیم کرے گا. اگر یہ غائب ہو اور سبھی ہے تو وکیل کو دے گا، اور اگر حاضر ہوا تو اس کا حصہ اس کو دے گا. وَكَذَا إِذَا حَضَرَ، جب حاضر ہوتا ہے وارث بالغ اور موسیٰ لہو بالثلث فطلب القسم وقام البینہ، اور بینہ قائم کری میراث وصیت پر، یقسمہ قاضی تقسیم کرے گا لاجتماع الخصمین، کیونکہ یہاں مدعی مدعی دونوں حاضر ہیں. کس طرح؟ الکبیر عن المیت، کبیر وارث جو ہے وہ میت کا نائب بن کر مقضالے بنے گا، اول مزالہ عن نفسہ، اور مصالح اپنی طرف سے. وکذا الوصی عن الصبی، یہ باپ ہے، یہ زمین ہے، اس کے یہ دو بیٹے ہیں، یہ بالغ ہیں اور یہ، لیکن مرتے وقت اس نے مجھے نگران مقرر کیا تھا کہ اس بچے کا دیان کرو، یہ تو دنیا سے چلا گیا. اب نگران صغیر کا اور وارث کبیر عدالت میں حاضر ہو گئے اور طلب قسمت کی، تو قاضی تقسیم کرے گا، بالغ کا حصہ بالغ کو دے گا اور صغیر کا حصہ نگران کو دے گا. یہ منع ہے اس قول کا. وَكَذَا الْوَصِيُّ، اسی طرح وارث کبیر کے ساتھ نگران عن الصبی حاضر ہوتا ہے تو تقسیم کرے گا كأنه حضره بنفسه بعد البلوغ، ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ صغیر بالغ ہو کر خود حاضر ہوا، لقیامه، کیونکہ وصی نگران قائم ہے مقام الصبی. بات آئی سمجھ؟ فصل فيما يقسم وما لا يقسم. بس جاؤ خدا کے سپر، پیر کے روز ملاقات ہوگی، کھانا کھا لو تو پھر چلو اللہ کا روٹے موٹے پر اور کو مسبخین تلے نو باورچی ته مسبخ مو بندوي روډه ځان سره والي مې بلته باقي اسباب چټي رہنا.